ناظرین گرامی، جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے۔ ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے۔ روح پیروں کو کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے چند لمحوں میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہوتی ہے۔ اگر انسان نیک ہوا تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر انسان کافر ہو، بد دین ہو، مشرک ہو یا دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا دماغ کنفیوژن اور ایک عجیب ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو اس لیے اگر آج آپ کی زبان پر اچھے الفاظ اور کلمہ کی تسبیح ہوگی تو مرتے ہوئے آپ کے زبان پر اللہ کا نام ہوگا اور اس سے آپ کو جنت بھی قبول ہوگی۔ ایک شخص نے حضرت علی سے سوال کیا کہ یا علی، مجھے بتائیں موت کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اگر میں تجھے حقیقت بتاؤں موت کیا ہے تو تم نے یقین نہیں کرنا۔ اس شخص نے کہا، آپ بتائیں، میں یقین کروں گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا، سنو، موت زندگی ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی موت انسان کی زندگی ہو؟ حضرت علی نے فرمایا، اچھا مجھے بتاؤ، جب تم پیدا ہوئے تھے کس حالت میں تھے؟ اس شخص نے کہا، میں تو کیا، ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ زار و قطار رو رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، وہ رو اس لیے رہا ہوتا ہے کیونکہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو لگتا ہے وہی اس کی زندگی ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اس کی موت ہونے لگی ہے، تو اس لیے وہ بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے۔ اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں کہ اس کی موت ہو گئی ہے، مگر حقیقت میں تو وہ اپنی اصل زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں چلا گیا اور دوسرا جہنم میں چلا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی صرف مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا جہنم میں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی ایک قبیلے کے پاس سے گزرے۔ اس قبیلے کا ایک بت تھا جس پر چڑھاوا چڑھائے بغیر کوئی آدمی وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص سے کہا گیا کہ اس بت پر چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا، تمہیں چڑھاوا ضرور چڑھانا ہوگا، ہاں مکھی کیوں پکڑ کر چڑھاؤ۔ مسافر نے مکھی پکڑی اور بت کی نظر کر دی۔ لوگوں نے اسے جانے دیا، چنانچہ وہ اس کے چڑھاوے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ قبیلے کے لوگوں نے دوسرے آدمی سے کہا، تم بھی کوئی چیز بت کی نظر کرو۔ اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا۔ لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ تو آج کی آخری بات، امام حسن اور حسین کی شان کا ایک واقعہ سنیں۔ عید کا دن تھا۔ امام حسن و حسین اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، نانا جان، سب کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہم کو بھی سواری پر بیٹھنا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو اپنے ایک کندھے پر بٹھایا اور امام حسین کو اپنے دوسرے کندھے پر بٹھایا اور کہا، حسن بیٹا، میرے سر کے آدھے بال مبارک تم پکڑ لو اور آدھے بال حسین تم پکڑ لو، میں تم دونوں کی سواری ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادوں کو کندھوں پر بٹھا کر گھر سے باہر آ گئے۔ جب باہر یہ منظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا، اے حسن و حسین، تمہاری سواری کتنی خوبصورت ہے۔ اس کے جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، سوار بھی تو دیکھ، سوار کتنے خوبصورت ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ اسلامی واقعات اسلامی کتابوں سے لی گئی ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیا کریں اور جو ہماری ویڈیو ہوتی ہے اسے لوگوں تک بھی پھیلایا کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔